جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رابعہ اسلم جو لندن میں موجود ہیں. مسٹر پتلو جو ٹک ٹاک پہ ایک بہت بڑا مشہور نام ہے، یہ ان کی سابقہ اہلیہ رہی ہیں اور یہ اس وقت سامنے آئی جب مسٹر پتلو نے کچھ ٹی وی انٹرویوز تھے جن میں سنو نیوز کا بھی ایک انٹرویو ہے، اس میں ان کا کہنا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور میں کسی لڑکی سے کبھی نہیں ملا، کسی لڑکی سے میرا رابطہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میدان میں آئی اور انہوں نے بولا کہ میں وائف ہوں اور انہوں نے تمام ثبوت بھی میڈیا کو دکھائے. رابعہ، چونکہ آپ کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں، یہ بتائیں کہ مسٹر پتلو سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ یہ سفر آغاز یہ شروع کیسے ہوا سر؟ یہ آغاز ہمارا ایک سوشل پلیٹ فارم سے ہوا. ایک ایپ تھی جس کا نام میکو تھا، وہاں پہ ہم دونوں پوسٹنگ کرتے تھے اور وہیں سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھی کی تھی اور وہ دوستی وہیں سے پیار میں بدلی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے 2021 میں شادی کی تھی. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی، جب آپ کا آغاز ہوا تو شادی یو کے میں ہوئی، دبئی میں ہوئی، پاکستان میں کہاں پہ ہوئی؟ شادی میں یو کے میں تھی اس ٹائم اور وہ پاکستان سیالکوٹ میں تھے، تو شادی ہماری آن لائن ہو گئی تھی. اچھا، آن لائن؟ جی. اور شادی ہماری ستمبر میں ہو گئی تھی آن لائن اور پھر نومبر میں 2021 میں ان کے گھر گئی تھی اور پھر وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹی سی سیریمنی ہوئی تھی. جب آن لائن شادی ہوئی تو اس کی کوئی ویڈیو فوٹو کوئی ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. میرے پاس آن لائن شادی کی ویڈیو بھی ہے اور سیریمنی کی کچھ تصویریں بھی ہیں. یہ ویڈیو ہے شادی کی. یہ محترمہ آپ کا نام کیا ہے؟ جی محترمہ، آپ کا نکاح محمد انصر ولد بشیر احمد کے ساتھ جو ہے 10,000 روپے نقد اور 50 تولے طلائی زیور اس حقمار کے عوض ان گواہوں کے روبرو حکم اللہ تعالیٰ کے اور شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا نکاح جو ہے محمد انصر کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ اچھا، تو یہ بتائیں رابعہ کہ یہ جب آپ کا نکاح آن لائن ہو گیا جی تو اس کے بعد آپ نے پاکستان ٹریول کیا؟ جی، میں ہر 5-6 مہینے کے ڈیوریشن سے پاکستان جاتی تھی اور جب وہ دبئی میں پھر شفٹ ہوئے تو پھر میں دبئی میں بھی جاتی تھی ان کے پاس. اچھا، تو آپ کا وہاں پہ پاکستان جب گئی وہاں پہ نکاح ہوا، کوئی تقریب ہوئی ہوگی کچھ؟ جی ہمارا فوٹو شوٹ ہوا تھا. جی میرے پاس ثبوت ہیں. یہ دیکھیں کچھ تصویریں ہیں میرے پاس. یہ ہے تصویریں ہماری سب پاکستان کی؟ جی سب پاکستان کی ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو تصاویر میں یہ انکل ہیں یہ کون ہیں جن کے کندھے پہ رومال ہے؟ جی یہ ان کے فادر اینڈ مدر ہیں. یہ دیکھیں تب ان کی مدر زندہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے ابھی، لیکن ابھی وہ اس ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کے ماں باپ تھے. اور وہ خوش تھے آپ کے ساتھ؟ جی وہ بہت خوش تھے میرے ساتھ. تو یہ جب بریک اپ ہوا تو انہوں نے ان کو بولا نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، کچھ بات چیت ہوئی ہے کوئی فیملی کے بندے سے؟ یہ ان کو مس گائیڈ کرتے رہے کہ یہ میرے ساتھ لڑتی ہے، مجھے پوچھتی رہتی ہے تم کہاں پہ جا رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو. تو اس وجہ سے مطلب وہ اس کو مس گائیڈنگ کر رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن نہیں ہے. اور میں ان کے گھر والوں کو بولتی تھی، ان کے بھائیوں کو میں فون کرتی تھی کہ پلیز آپ اس کو سمجھاؤ، وہ بہت زیادہ ابیوزنگ کرتا ہے میرے ساتھ، اس کا رویہ بہت زیادہ میرے سے خراب ہو چکا ہے، وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا، وہ اور لڑکیوں میں انوالو ہو گیا ہے. پلیز اپنے بھائی کو سمجھائے، ان کو بولے کہ اپنے شادی شدہ رشتے کو بہتر کرے اور میرے ساتھ یہاں یو کے میں آ کے یا دبئی میں جہاں پہ بھی رہنا ہے پاکستان میں میرے ساتھ آ کے اچھی زندگی بسر کرے. تو آپ کے پاس نکاح نامہ ہے پاکستان میں؟ جب آپ گئی ہیں نکاح تو رجسٹر کروایا ہوگا آپ نے؟ جی میرے پاس نکاح نامہ ہے اور یہ نکاح نامے کی تصویر ہے. یہ ایک جینوئن نکاح نامہ ہے. اگر آپ یونین کونسل میں جائیں گے تو یونین کونسل میں اس کا ریکارڈ ہے، طلاق کا بھی ریکارڈ ہے اور یہ نکاح نامے کا بھی ریکارڈ ہے. اور یہ دیکھیے اس پہ شادی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے جب میرا نکاح ہوا تھا. یہ ہے شادی کی ڈیٹ 10/11/2021. یہ میری شادی کی ڈیٹ ہے جب میرا نکاح نامہ مسٹر پتلو محمد انصر سے ہوا تھا. تو یہ تو آپ نے ثبوت دکھا دیے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے تعلقات خراب کیسے ہوئے؟ وجہ کیا بنی کہ آپ کی اتنی اچھی، آپ نے تصاویر بھی دکھائیں، ویڈیوز بھی دکھائیں، بڑا خوشحال نظام لگ رہا سارا، تو آپ کی ایک دم سے یہ معاملات خراب کیسے ہوئے؟ شروع کیسے ہوئی؟ شروعات کیسے ہوئی لڑائی جھگڑے کی؟
جب یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ نہیں تھے تب تو ہمارا رشتہ بہت اچھا جا رہا تھا. میں پاکستان آتی تھی, ہم گھومتے تھے بچوں کے ساتھ بھی ان کا رشتہ بہت اچھا تھا. اور پھر جب یہ دبئی میں شفٹ ہوئے ہیں تو میں دبئی میں بھی جاتی تھی. لیکن پچھلے 1.5 سال سے جب ان کو شہرت ملی ہے, پیسہ آیا ہے, تو ان کے حالات بدلے ہیں تو ان کا رویہ بھی بدل گیا میرے ساتھ. انہوں نے مجھے ہارڈ ٹائم دینا شروع کر دیا ہے. انہوں نے مجھے فون کرنا بند کرنا شروع کر دیا ہے. 2 دن یہ فون نہیں کرتے تھے, اور میں جب ان کو فون کرتی تھی کہ بھئی آپ کہاں پہ ہیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے, تو یہ مجھے گالیاں نکالتے تھے کہ تم کیا مر گئی ہو, کیا جنگ لگ گئی ہے, تم ہو تو میری بیوی ہو نا, تو کیا ضرورت ہے میں اگر تم سے 2 دن بات نہیں بھی کرتا یا میں مصروف بھی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن مجھے ان کی مینٹلی ان کی سپورٹ چاہیے تھی, مجھے ان کے ساتھ بات کرنی تھی, لیکن میری بات بہت کم ان سے ہونے لگی اور زیادہ ہمارے اسی کے ایشوز بننے لگے. اور یہ جو لڑکیوں کی طرف انوالو ہوتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ ایشو تھے. جب میں ان کی مدر کی ڈیتھ پہ میں گئی تھی پاکستان, میں تب دبئی میں ہی تھی ان کے ساتھ ڈیتھ کے ٹائم پہ. تو ہم جب دبئی سے پاکستان گئے ہیں, ان کی مدر کا سارا مطلب ان کا ہوا ہے, تو اس کے بعد رات کو میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکی کے ساتھ کچھ حرکتیں ایسی خراب حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں کمرے میں آتی ہوں تو میں ان کو پکڑ لیتی ہوں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میری گفٹر نے مجھے لڑکی دی ہے کہ بھئی آپ اس کو گھیر کے رکھو, یہ بہت زیادہ سینڈنگ کرتی ہے, اس سے پیسے کھینچو, دیٹس اٹ آپ کا یہ. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ اس طرح کے گفٹرز یا اس طرح کے لوگوں کی بات نہ سنیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دیں. میں نے آپ کو ٹک ٹاک اس لیے ڈاؤن لوڈ نہیں کر کے دی تھی کہ آپ اس گندی چیزوں کی طرف جائیں. جی میں نے ہی ان کو سجیسٹ کیا تھا نہیں, کیونکہ ان کے پاس پاکستان میں کرنے کو کچھ نہیں تھا اور ان کے ویزے کی بھی پرابلم آ رہی تھی, انگلش کورس ان سے پاس نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا. تو میں نے ان کو ایڈوائز کی تھی کہ بھئی آپ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, تو جتنے ڈیوریشن میں آپ پاکستان میں ہیں, 2 منتھ 3 منتھ جتنے بھی ہیں, آپ کیا نام ہے ٹک ٹاک پہ ارننگ تھوڑی بہت کر لیں, اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں گے تو آپ کوئی اور کام کر لینا. اچھا آپ کا سلسلہ چلا, اب اچانک اتنا عرصہ خاموش رہی, اچانک سے آپ دوبارہ میدان میں آ گئی, وجہ کیا بنی؟ بیسیکلی جب میں نے ان کا انٹرویو سنا نیوز پہ کہ بھئی یہ بول رہے تھے کہ بھئی میں سنگل ہوں, ہینا نیازی کے ساتھ کہ میں سنگل ہوں, میں 2 سال تک شادی کروں گا. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کے کہ بھئی میں ان کی آلریڈی بیوی ہوں, تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں. بلکہ جب رجب بٹ کی شادی آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ بہت لڑائی کی تھی کہ آپ مجھے رجب بٹ کی شادی پہ لے کے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں. میں تھک گئی ہوں یہ چیز چھپا کے, اور یہ آپ کا سنگل سن کے میں تھک گئی ہوں. بلکہ میں نے ان کے گھر میں بھی کمپلین کی تھی کہ بھئی ان کو بولیں کہ یہ سنگل شو نہ اپنے آپ کو کروائیں, مجھے اپنی بیوی ڈکلیئر کروائیں, ورنہ پھر میں پتلو کے بارے میں جو آپ میدان میں آئی ہیں وہ ہینا نیازی کے شو کے بعد آئی ہیں. اس کے جو میری میدان میں آنے کی وجہ یہ بھی ہے, اور میری میدان میں آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی جو انہوں نے مجھے پیپر میرج کا سرٹیفکیٹ دی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پیپر میرج کی ہے. میں نے ان سے حق مہر مانگا, انہوں نے مجھے حق مہر نہیں دیا, اور ابھی تک نہیں مجھے حق مہر میرا ملا. میرا 50 تولے سونا ہے. 50 تولے ابھی تک انہوں نے مجھے حق مہر نہیں دیا. اور میرے جو سولیسٹر ہے پاکستان میں, جی میرے ہیں ایڈوکیٹ فہیم کھوکر صاحب ہیں, وہ میرے حق مہر کا کیس لڑ رہے ہیں. تو میں نے حق مہر کا کیس کی ہے. اور جو دوسری ریزن ہے کہ انہوں نے جو پیپر میرج کا کہا ہے کہ یہ لڑکوں کو 4-5 لڑکوں کو یہاں پہ بلا کے پیپر میرج نے سیٹ کیے ہیں, تو یہ سراسر رانگ انفارمیشن ہے. اس چیز کو میں پروف کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آئی ہوں کہ جو اس طرح کے گھٹیا اور گندے الزامات عورتوں پہ لگاتے ہیں ان کا اس طرح سے صفایا کیا جائے. آپ کی پہلے شادی ہوئی تھی, کتنے بچے ہوئے؟ جی میری پہلے ایک شادی ہوئی تھی اور میرے اس شادی میں سے 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ان کی فیملی کے کسی بندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے, کوئی مذاکرات کی بات چیت کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ آئیں, انٹرویوز نہ دیں, کوئی اس طرح کے ہیں بیچ میں کوئی بندے جو بارگیننگ کر رہے ہیں, کو مذاکرات کرا؟ ان کے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ بھئی آپ حق مہر کا کیا کرنا ہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں حق مہر کے بارے میں. بھائی کا نام کیا؟ ان کے بھائی کا نام کاشف ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ بھئی ہم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں حق مہر کی, تو آپ کیا نام ہے کم کر لیں حق مہر. تو میں نے بولا تھا کہ نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, کیونکہ یہ اوریجنل حق مہر ہے, تو جتنا حق مہر لکھوایا ہوا ہے مجھے میرا اتنا ہی حق مہر ملنا چاہیے, اور میں اس کی حقدار بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے میرا حق مہر نہیں دیا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کوئی پتلو سے لاسٹ ٹائم آپ کی کب ملاقات ہوئی, کب بات ہوئی,
کوئی آپ کے ساتھ تعلقات ان کے خوشگوار ہیں، بہت زیادہ کشیدہ ہیں، کوئی وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کوئی آپ دیتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ بالکل خاموشی ہے؟ نہیں، انہوں نے مجھے کافی دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں. لاسٹ فیبرری میں جب میں ان کے ساتھ دبئی میں گئی ہوں، میں نے لڑکی کے افیئر پکڑے ہیں، ان کے فون میں لڑکی کی ویڈیو پکڑی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے ہسبینڈ سے، جو ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں، ان سے کنفرمیشن کی ہے کہ بھئی ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. اور پھر میں نے اس لڑکی کو اپنی شادی کی ویڈیو بھی سینڈ کی ہے، اور اس لڑکی نے میرا ڈیورس سرٹیفکیٹ مجھے سینڈ کی ہے. تو انہوں نے مجھے تب بھی دھمکی دی ہے کہ تم نے اس کو ہماری شادی کی ویڈیو سینڈ کر دی ہے، تو اب تم پاکستان مجھے آ کے دکھاؤ، تمہارے پاسپورٹ، تمہارے بچوں کے پاسپورٹ میرے پاس ہیں، تم پاکستان ایک بار انٹر ہو کے مجھے دکھاؤ. تو آپ کے پاس کوئی ایسے ہے ثبوت جس میں آپ بتا سکیں کہ انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ جی، انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور جو دوسری دھمکی ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کی انہوں نے مجھے دی ہے. اچھا، پوری زندگی پاکستان آگے دکھانا مجھے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں آ کے دکھاؤ؟ کیوں نہ آ کے دکھاؤ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پوری زندگی چلو تم مجھے تھریٹ کر رہے ہو؟ نا پاکستان آ کے اتنے گھٹیا انسان ہو تم. یہ تمہارے بچوں کے پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے، ایک ابے دیے نا جی، تو اپنے ایک پیو دیے تو پاکستان اینٹر ہونا پاس ایک باری، تو پھر میں اپنی پاور دسا گا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میری پاور کی ہے. اچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پاور بہت زیادہ ہے، تم پاکستان نہیں آ سکتے؟ جی، جیسے کہ ان کو شہرت ملی ہے، ان کے پاس اچھا. اتنا پیسہ ہے، اور جیسے ان کا گفٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تو وہ ان کی بیس پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان میں انٹر ہو کے دکھاؤ. میرے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ جب آپ connected پاکستان ہیں. نہیں جائے گی خوف سے؟ میں ابھی بہت زیادہ خوف زدہ ہوں لے کے، اور جس طرح یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میں اپنے بچیوں کو بھی لے کے بہت خوف زدہ ہوں. اس لیے میں کیا نام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ میں بھی ان جیسی پاکستان کی بیٹی ہوں، اور میرا تعلق بھی لاہور سے ہے. تو کیا یہ مسٹر پتلو جیسے ٹک ٹاکر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے اور میری بچیوں کو پاکستان آنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا مجھے پروٹیکشن فراہم نہیں کی جائے گی؟ تو آپ پاکستان جائیں گے؟ ابھی تو انہوں نے مجھے تھریٹنگ کی ہے، ابھی تو میں پاکستان نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ اگر میں پاکستان گئی تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یو کے میں آپ کر رہی ہیں کوئی اپنا وکیل؟ یو کے میں پولیس سے آپ نے رابطہ کیا ہے دھمکیوں کے بارے میں؟ جی، میں نے پولیس سے رابطہ کیا ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، تو میں پھر ان سے سارا مسئلہ ڈسکلوز کرنے والی ہوں. تو اگر وہ یو کے میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں، آپ ریپلائی میں کریں گی؟ آف کورس میں کروں گی. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو پہلے بچے ہیں، کیا پتلون کو جانتے تھے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی اولاد ہے پہلے؟ جی، وہ سب جانتے تھے شادی سے پہلے، اور انہوں نے ہی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ میں ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اور ہم ساری زندگی ہمیشہ خوش رہیں گے ان بچوں کے ساتھ. تو کیا پھر ہوا؟ ملے کبھی آپ کے بچوں سے؟ میرے بچوں سے تو وہ بہت بار ملے ہیں. میرے بچے پاکستان میں ان کے گھر سیالکوٹ میں رہتے رہے ہیں. میرے پاس سارے پروف ہیں، ساری ویڈیوز ہیں جن میں میرے بچے ان کے گھر میں کھیل رہے ہیں، اس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں. میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، اور میرے بچے میرے ساتھ دبئی میں بھی ان کے گھر میں گئے ہیں. اب یہ تمام تصاویر، ویڈیوز جو ثبوت ہیں وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گی تاکہ ہم اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے انٹرویوز میں چلا سکیں؟ جی، میں آپ کو پرووائڈ کروں گی، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے. جبکہ یہ ہے رابعہ اسلم جو اس وقت حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کرتی ہیں کہ میں لاہور کی رہنے والی ہوں، میں نے پاکستان آنا ہے، لیکن مجھے پروٹیکشن دی جائے کیونکہ مسٹر جو پتلو ہیں ٹک ٹاکر، انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ تم پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے، میں بہت پاورفل ہوں اور میری پاور سے آگے کچھ نہیں ہے، میں تمہیں پاکستان انٹر نہیں ہونے دوں گا. اب ان کی اپیل ہے کہ میں پاکستان آؤں گی تو مجھے حکومت پاکستان اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمیں سیکیورٹی دیں تاکہ میں اپنے ملک میں آ سکوں. اس وقت یہ خوف کا شکار ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں خوف کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہی، لیکن مجھے مریم نواز سیکیورٹی دیں، میں پھر پاکستان کا دورہ بھی کروں گی. جی.